نوید زہری صاحب کیا کہیں گے؟ اس وقت شدید سیلابی صورتحال ہے، پنجاب حکومت نے سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج بھی طلب کر لی ہے اور فوج بھی جانفشانی سے کام کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ یہ انڈیا کا ایک آبی حملہ ہے پاکستان پر، اور یہ انہوں نے جان بوجھ کے پہلے پانی روکا اور پھر اس کو اچانک کھولا۔ صرف چند گھنٹے پہلے انہوں نے اطلاع کی، اطلاع کرتے ہی انہوں نے سارے ویلز کھول دیے، اور یہ اتنا زیادہ پانی تھا اور جب سے مسلسل وہ کھول رہے ہیں کہ جس سے کہ بہت شدید نقصان ہو رہا ہے، اور ابھی مزید کتنا نقصان ہوگا یہ دیکھیں گے۔ اور دیکھیں کہ یہ جو سیلاب آ رہا ہے یہ ایک طریقے سے انہوں نے معصوم شہریوں پہ، مویشیوں پہ اور اس جگہ پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، کھیت پہ، کھلیان پہ، کہ ہمارے لوگوں کو انہوں نے جو ہے نا بزر لوگ مطلب جن کا کوئی تعلق نہیں ہے عوام، ان پہ انہوں نے یہ چھوڑا ہے۔ اگر ان کو پتہ تھا کہ یہ پانی آ رہا ہے اور سیلاب کے دن ہیں تو وہ اگر چھوڑتے رہتے، جو کہ سنتاس معاہدہ ہے اس کے تک چلتے رہتے، تو یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ اور یہ حملہ جو ہے یہ بہت بزدلانہ حملہ ہے، بہت بزدلانہ حملہ۔ جنگ کے میدان میں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، ان سے لڑا جاتا نہیں ہے، اور ان کو جو شکست ہوئی ہے اس کا بدلہ یہ اس طریقے سے نکال رہے ہیں آبی جارحیت کر کے، اس کا جتنا بھی نقصان ہوگا۔ زبیر صاحب ہمیں کیا معلوم نہیں تھا کہ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کر دیا اور کسی وقت بھی پانی چھوڑ سکتے ہیں، وہ تو تیاری۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اتنی ورسٹ امید نہیں ہو کہ یار دشمن سے مطلب امیدیں بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں حملے ہوتے ہیں فوجیوں کے درمیان، کچھ اصول ہوتے ہیں دنیا میں ہم دشمنی کے، لیکن دشمنی کے بھی اصول ہوتے ہیں، جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں، جنگ کے بھی قانون ہیں۔ اب وہ اتنی گھٹیا حرکت پہ آ گیا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت، یہ جو حرکت اس نے کی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ، اور اس کا جو ہے نا اس کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ پہلے سیلاب سے نمٹ لیں، سیلاب سے نمٹنے کے بعد پوری دنیا کو بھی بتائیں اور اس کا جو ہے بھرپور جواب دیا جائے، اور جتنا بھی نقصان ہے اس کو مزید جرمانہ لگا کے ان سے وصول کیا جائے، اور ان کو پوری طرح ایکسپوز تو ہو ہی گئے ہیں، وہ ہر سطح پہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، ہر میدان میں ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اور یہ اتنی گری ہوئی حرکت جو انہوں نے یہ ویل کھول کے کیے ہیں، یہ تو اس کی جتنی بھی مذمت کر لی جائے وہ کم ہے۔ مقصد یہ ماضی میں ایسی مثالیں جو ہے نا مشکل سے کہیں ملتی ہوں گی۔ ایک دوسرے کے تو دشمن بھی کام آتے ہیں سیلابی صورتحال میں، جو قدرتی آفات آتی ہیں تو بڑے بڑے دشمن ملکوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ سر انہوں نے پانی چھوڑا ہے، قدرتی آفت کہاں سے آ گئی؟ بھائی ایک طریقے سے قدرتی آفات میں پاکستان اس وقت گھرا ہوا نا، پاکستان تو گرا ہوا ہے، لیکن اس میں ابھی آپ نے ان کے 7 رافیل گرائے ہیں، وہ تو چاہیں گے کسی نہ کسی طرح نقصان ہو۔ اگر ان کے اندر ہمت ہے تو وہ ہمارے تیاری کریں، اگر کرو جنگ کے میدان کا اسکور جنگ میں سیٹل کرو۔ آئیے مال مویشیوں سے، انسانوں سے، آبادیوں میں پانی داخل، خود کرتارپور ان کو نہیں ایک آنکھ پھل رہا تھا، ایک آنکھ نکل رہا تھا، تو انہوں نے جان کے کیا۔ یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں، دیکھیں یہ پتہ ہوتی ہے اسٹریٹجک لوگوں کو کہ یہ پانی کہاں سے گزرے گا اور یہ کس کا کیا اثرات ہوں گے۔ اور آلریڈی جب ہمارے اپنے دریاؤں میں ہماری اتنی زیادہ مونسون کی بارشوں کے بعد وہ آلریڈی فل ہیں، ہمارے ڈیم بھی فل ہیں، تو جو انہوں نے چھوڑ کے ایک طریقے سے یہ حملہ کیا ہے، میں تو اس کو آبی حملہ بولوں گا اور ایک بہت بزدلانہ حملہ بولوں گا، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہمارے لوگ بہادر ہیں، ہماری عوام بہادر ہے، وہ دکھ چکے ہیں، اور ابھی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ فوج بھی شامل ہو گئی ہے، ریسکیو کر رہے ہیں لوگ، کس طرح نپٹا جائے گا؟ گھروں کی چھتوں میں سے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے۔ پانی چھوڑ دیا تو کس طرح نپٹیں گے؟ نپٹیں گے، اس کو پانی کو کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ کرنا پڑے گا، وہ ہماری جو زمینیں زرخیز ہیں اس سے ڈائیورٹ کریں گے، فصلیں خراب ہوں گی، جانوں کو بچانا سب سے پہلا ہے۔ کی فصل تباہ ہوئی ہے اور آبی جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ انیس منظوری صاحب، زبیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب ٹھیک ہے دشمن تو ہے لیکن تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، ان کو بھی دشمنی میں بھی ظاہری چیزیں رکھنی چاہیے۔ بہت شکریہ علی، لیکن گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا نہیں ہے۔ دیکھیے دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا، وہ تو کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اس کا خاص مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو ہار ہے اسے لوگوں کو دکھائے کہ دیکھیے میں بارود سے مقابلہ نہیں کر سکتا، میں سینہ بس سامنے فرنٹ پہ مقابلہ نہیں کر سکتا سرحدوں پر، لیکن میں پانی چھوڑ کر جو ہے وہ جواب مطلب اصل بات تو یہ ہوتی ہے نا بھائی نقصان میں کتنا کر سکتا ہوں، نقصان کر سکتا ہوں۔ اچھا اب جو نقصان ہوا ہے نا، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اخلاقیات تو ظاہر ہے علی جنگوں میں ہوتی نہیں میں ہے، پہلے دن سے آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں، محبت اور جنگ میں تو پھر کہتے ہیں سب جائز ہے۔ علی میں پہلے دن میں سے تو اس طرف اس لیے لے آنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ عالمی دنیا کو یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آتی؟ عالمی دنیا کو ان کا گھٹیا پن کی ایکسٹریم نظر آ گئی۔ بلاول گئے تھے سنتاس معاہدہ تو کم سے کم ایک طرفہ جو روکا ہوا تھا بحال کرا کے آتے۔ ادھر کا فیصلہ آ چکا ہے،
وہ ثالثی عدالت نے فیصلہ دے دیا کلیئر اور لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ یہ عمل درآمد غلط کون کیا ہوا کرائے ہے. گا؟ عمل درآمد نہیں کر رہا نا. عمل درآمد اگر دنیا نہیں کرائے گی تو ہمیں خود کرنا پڑے گا. خود اتنی طاقت رکھتے ہیں. 6 کے 6 دریا چھین لیں گے. بلاول نے کہا تھا جی نہیں سنتے گا. مذمت کرنے کے بجائے انشاءاللہ چھینیں گے. اب مرمت کرنی چاہیے ان لوگوں کی. مرمت. دیکھیے علی، سب سے پہلا مسئلہ تو ظاہر ہے وہ دشمن آپ پر اسی طرح حملہ آور ہوگا. وہ اگر فضاؤں پہ مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ زمین پر نہیں کر سکتا، تو پانی سے کرے گا. وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو کرے گا. تو ہمیں تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. لیکن علی مسئلہ ایک ہے، اس مسئلے کو ذرا سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ راوی کو ہمارا جو سابق وزیر اعظم تھا اس نے اس راوی کے کنارے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ 11 سال سے یہاں پانی نہیں آیا، یہ ندی نالا بن چکا ہے، اب یہاں پر جو ہے وہ ایک بڑا پروجیکٹ بننا چاہیے کنسٹرکشن کا. اس زمانے میں سر میری بات تو سن لیجیے نا. لڑائی نہیں ہوئی تھی. میری بات تو سن لیجیے نا. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب کسی صحافی نے پوچھا سیلاب آ رہا ہے، اس نے کہا آنے دو، اچھی بات ہے، فصلیں اچھی ہو جائیں گی. یہ اس کی سوچ تھی نا. مطلب میں ایک بات کر، میری بات اس پہ ڈال کے تو ابھی لوگوں کو پریشان نہیں چھوڑا جا علی سکتا. میری بات تو سن لیجیے نا. میری بات تو مکمل وہ ہوجائے. تو میں اس پہ نہیں چھوڑ رہا رنگیلا شہنشاہ تھا. علی، میں اس پہ نہیں چھوڑ رہا. میری بات تو سن لیجیے نا. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اس نے جب یہ کہا تو یہ جو مافیاز ہیں نا انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ سوسائٹیاں بنائی. اب کل رات کو سے ہی ایک بڑے ٹی وی چینل کا مالک جو اس وقت بھی وزیر تھا، اور اس وزیر نے اس جگہ لی پارک ویو. میری بات سنیے. اس نے وہ جگہ لی، پھر وہ آ گیا اس حکومت کے اندر اور اب وفاقی وزیر بن گیا اور جگہ اس کی. راوی پر دیکھیے ایک سلسلہ ہے نا، پانی کا راستہ کبھی. آپ خان کی مثالیں دے رہے ہیں، اس کے خان ساتھ کی وہی مثال کا دے رہا لوگ ہوں. جو وہاں کھڑے ہوئے کچھ اور کیا. اس نے شہباز شریف کے بارے میں کیا کہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ میں خان کی مثال نہیں دے رہا. اپنے باپ کا بیٹا نہیں، اس کو سڑکوں پہ نہ گھسیٹا. انہوں نے کہا جی سڑکوں میں، اس نے کہا یہ جو جزائری کے بارے میں بولتے ہیں یہ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، چیلنج دیتا ہوں میرے سامنے آئے. وہ اسی کی بات کر رہے ہیں نا آپ، عبدالعلیم صاحب کی بات کر رہے ہیں. میں انہیں کی بات کر رہا ہوں. بات سارا یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو مافیا ہے نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو دریاؤں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کسی وقت بھی پانی لا سکتے ہیں. یہ جو نالے جو قدرت کے راستے ہیں، آپ اس کو مت روکیں. راوی پر آپ نے بنا دی ایک سوسائٹی، وہ سوسائٹی آج ڈوبی. آپ کو جب اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ معاملات سنگین ہو سکتے ہیں، کسی بھی وقت آ سکتا ہے نا پانی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج وہ دشمن نے چھوڑا ہے، لیکن ہمارے مہربانوں نے بھی تو ہم پر کسر نہیں چھوڑی نا. انہی پانی کے راستوں پر انہوں نے آبادی کا پارک ویو بنا دیا. ارے بھائی کیا کر رہے ہو تم یار. یہ سارا معاملہ یہ ہے ناجائز سوسائٹی ہے وہ. بھائی میں تو جو بھی قدرت کے راستے میں آئے گا اسے ناجائز ہی تصور ناجائز کروں گا. سمجھیں گے آپ. 3.5 سال سے حکومت موجود ہے. نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب وہی لوگ حکومتیں کرتے رہتے ہیں، وہی مافیاز حکومت کرتا رہتا ہے، وہی مافیاز کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ بونس دیتے ہیں. یہ لو بھائی بونس، یہ لو بھائی ہم نے کر دیا خاموشی رہنے کا بونس، یہ لو بھائی بونس، یہ لو بھائی ہم نے تنخواہیں بڑھا دی. یہی کرتے ہیں جن کو مل رہا ہے وہ تو ہمارے آپ کے بیٹی بہن بھائی ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے نا. میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جناب یہ مافیاز پہ پھر ہم بات نہ کریں. اب یہ جو مافیاز ہیں یہ اصل میں ہمارے ایک طرف انڈیا ہمارا دشمن ہے، نہیں. اب آپ نے بات چھیڑ دی ہے میڈیا کی. یہ بتائیے یہ 100 سے زیادہ لائسنس دیے ہوئے ہیں، اس میں سے جینون صحافیوں کتنے ٹی وی ہیں؟ سارے ایسی لوگوں کے. دیکھیے میں ابھی اس پر بات ہے نہیں ہے، میں بعد میں بات ہے ہی نہیں ہے نا. سارے بلڈرز ہیں، یہ مسئلہ ہے. سارے بلڈرز ہیں.